ترمذی شریف میں ایک طویل حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش جس چیز میں تم لوگ مصروف ہو اس کے بجائے تم لذات کی مذمت میں لگے رہتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، لہٰذا لذات کی کثرت سے مذمت کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ کہتی ہے میں بیت الغربت یعنی مسافرت کا گھر، تنہائیوں کا گھر، مٹی کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پس جب کسی مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا باعث مسرت و مبارک ہو، یہ کہہ کر کہتی ہے کہ یقیناً تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے محبوب ترین ہے اور میں تم سے محبت رکھتی ہوں۔ آج جب کہ میں تیری مالک بن گئی ہوں اور تو میرا ہو گیا ہے، پس تو میرے رویے کو دیکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مومن بندہ کی قبر تا حد نگاہ و وسیع کر دی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، اور جب کسی کافر یا فاسق کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دھتکارتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے مبغوض ترین ہے اور میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں، لہٰذا آج جب میں تیری مالک بن گئی ہوں اور اب تو میرا ہو گیا ہے، بس تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ایک دیوار دوسری سے مل جائے گی اور اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اسی طرح ہوگا، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ پھر فرمایا اس کافر یا فاسق پر 90 یا 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک اژدہا بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک وہ زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے گی اور وہ اژدہا اسے اسی طرح ڈستا اور نوچتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔